إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا کے تمام تر کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور دستگیر ہے، جس پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو سجایا، درختوں کو اگایا، پہاڑوں کو لگایا، دریاؤں کو چلایا، سمندروں کو بہایا، اور کسی کا تعاون بھی میرے مالک نے اس پوری کائنات کو بنانے کے لیے حاصل نہیں کیا۔ لاتعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور طاہرہ پر، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ اور ذریعہ نجات بنایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے لے کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، کتابیں بھی عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو جو کتابیں ملی، ان کتابوں میں مزید کی گنجائش باقی تھی۔ کیا خیال ہے؟ جن انبیاء کرام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی،
ان میں بھی اضافے کی گنجائش باقی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو نہ میرے پیغمبر کی رسالت میں کوئی گنجائش چھوڑی اور نہ اللہ نے میرے پیغمبر کی کتاب میں کوئی گنجائش چھوڑی۔ آپ کو رسالت بھی مکمل عطا فرمائی اور کتاب بھی مکمل عطا فرمائی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ امام کائنات پہ نبوت، رسالت، کتاب اور دین مکمل ہو چکا، اس کو کسی اور کا انتظار نہیں رہتا، اور جو یہ سمجھے کہ ابھی کمی رہ گئی تھی، گنجائش باقی تھی، پھر اس کو انتظار بھی رہتا ہے اور پھر وہ مرزا قادیانی کو نبوت کی سیٹ پہ براجمان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو نبوت و رسالت اور پیغام عطا فرما کے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین کس پہ مکمل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا، اور جو دین اللہ نے امام کائنات پہ مکمل کر دیا، صحابہ نے اسی دین کو مانا، اس میں اضافے کے بغیر اسی دین کو صحابہ کرام نے مانا جو دین اللہ نے محبوب کائنات پہ مکمل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، سکھ کا، شادی کا، موت کا، زندگی کا اور مرنے کا میرے پیغمبر نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس پہ امام کائنات روشنی ڈال کے نہ گئے، کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ یہ تنقید تو میرے پیغمبر کے گستاخوں نے کی، پتہ ہی کیا کہا؟ حضرت سلمان فارسی صاحب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیدار بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ۔ ایک یہودی ملا، کہنے لگا اے سلمان، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارا پیغمبر تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تمہیں استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں ہمارے لیے تو یہ بات باعث فخر ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے تمام معاملات ہمیں سکھلاتا ہے، حتیٰ کہ استنجے کے طریقے بھی بتلاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے محبوب نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، پانی نہ ہو، ڈھیلوں سے استنجا کرنا پڑے تو 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا نبی تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، ہمارا پیغمبر، ہمارا محبوب، ہمارا رسول تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلانے کا پروگرام بنایا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میرے مالک نے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی روشن ملت، روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منہج، جو طریقہ، جو عقیدہ امام کائنات عطا فرما کے گئے ہیں، اس میں جھول نہیں ہے، وہ روشن ہے، وہ واضح ہے، وہ نمایاں ہے، وہ امام کائنات علیہ
اور یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب فرمان آ جائے، جب میرے نبی کی بات آ جائے، جب میرے نبی کا فیصلہ آ جائے تو حضرات گرامی پھر پوری کائنات مل کے بھی میرے پیغمبر کے فیصلے کو منسوخ کر سکتی، جن کا عقیدہ وہی بولے، میرے پیغمبر کے فیصلے کو پوری کائنات مل کے بھی منسوخ نہیں کر سکتی۔ ایک طرف امام کائنات کا فرمان ہو، ایک طرف امام کائنات کی حدیث ہو، ایک طرف امام کائنات کی سنت ہو، ایک طرف امام کائنات کا قول ہو، پوری کائنات مل کے کہہ دے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، پوری کائنات اس کو منسوخ مان سکتی ہے، مسلک اہل حدیث اس کو منسوخ نہیں مان سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہمارے کے کائنات نے فرشتوں کو بھیج کے بتلا دیا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں سرور کونین ہیں اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا گیا، پھر 2 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 10 کے ساتھ وزن کیا گیا، حتیٰ کہ فرشتے تعداد بڑھاتے گئے، بلاخر فرشتے اس نتیجے پر پہنچے کہ اے اللہ کے فرشتوں، محمد رسول اللہ کا وزن کرنے والوں سن لو، ترازو کے ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، کائنات کا وزن کم ہو جائے گا، پیغمبر کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا پتے کی اور جاگ کے سننا، یہ جو وزن ہے یہ جسم کا وزن ہے، یہ اگر جسم کا وزن ہوتا تو کبھی صدیق کندھوں پہ سوار نہ کر سکتا، کیا ہے یہ اگر وزن جسم کا ہوتا تو کبھی صدیق اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مکہ سے غار تک نہ لے جاتا۔ اور کمال جائے ان کے جن کو پیغمبر کے بستر پہ لیٹنے والا تو یاد رہا، غار میں لیٹانے والا یاد نہ رہا۔ حضرات گرامی، یہ وزن میرے پیغمبر کے جسم کا نہیں ہے، یہ وزن پیغمبر کی حدیث کا ہے، یہ وزن پیغمبر کے قول کا ہے، یہ وزن پیغمبر کی بات کا ہے۔ اور یہ کیسا وزن ہے؟ یہ وہ وزن ہے کہ جب ایک شخص میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد اسی فیصلہ پہ نظر ثانی کے لیے فاروق اعظم کے پاس آیا، سیدنا عمر کے پاس آیا، فرمایا اے عمر میں مسلمان ہوں اور یہ منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے اور بلکہ فیصلہ اس بے ایمان کے حق میں دیا ہے اور میں ایماندار ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ امام کائنات سے فیصلہ کروانے کے بعد پھر نظر ثانی کے لیے عمر کے پاس آتے ہو، تلوار اٹھا کے گردن اڑا کے کہا حالا قضائی فی من لم یرض بقضاء رسول اللہ، جو محمد کا فیصلہ آنے کے بعد عمر کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ آنے کے بعد؟ پیغمبر کریم کا فیصلہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ عمر کا کیا فیصلہ ہے، عمر نے کیا فرمایا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر غلام ہے اور میرا پیغمبر آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کی عظمت میں، عمر کے مقام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، جس طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات اجاگر فرمائے ہیں، اسی طرح زندگی کا انتہائی اہم معاملہ اور وہ معاملہ ہے شادی اور نکاح اور طلاق کا معاملہ۔ نکاح کے متعلق میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں، جس بندے نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ نکاح کے متعلق پیغمبر نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے رغبت کی، اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، نکاح کے معاملات اور طلاق کے معاملات بھی محمد رسول اللہ صلی
اجاگر فرما کے گئے۔ یہی مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں ہم سمجھیں گے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ صرف اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی الجھن ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہ کسی پہ تنقید کرنی ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا ہے، نہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، میری گفتگو کے ختم ہونے کے بعد وہ تحریری طور پہ بھیج سکتا ہے، یہ بھی اس کو اجازت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو غور کیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کے مسائل بھی اجاگر فرمائے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ کچھ وہ دلائل جو پیش کیے گئے کہ جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہو جاتی ہیں، وہ ایک نہیں رہتی، ایک نہیں ہوتی بلکہ کتنی ہو جاتی ہیں؟ 3 ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جو دلائل پیش کیے گئے ان کا آج ہم جائزہ لیں گے کہ کوئی شخص بیک وقت ایک مجلس میں 3 بار اپنی بیوی کو لفظ طلاق 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 بول دیتا ہے، وہ 3 ہے کہ 1 ہے۔ میرے دوستوں نے کچھ دلائل پیش فرمائے کہ وہ 3 ہو جاتی ہیں جب ایک مجلس میں کوئی شخص 3 طلاقیں کہتا ہے۔ تو صرف اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان دلائل کا تجزیہ کریں گے جو پیش فرمائے گئے کہ جب ایک شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں کہتا ہے تو وہ 3 ہو جاتی ہیں۔ ان دلائل کی طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا دعویٰ اور سب سے پہلی دلیل جو پیش کی گئی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب صحیح البخاری، صحیح البخاری اس کے حوالے سے بات فرمائی، بات کی گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ باب من جوز الطلاق الثلاث، باب من جوز الطلاق الثلاث، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ ان ائمہ کرام کے دلائل کے بارے میں جنہوں نے 3 طلاقوں کو جاری کر دیا۔ غور کیجیے، 3 طلاقوں کو جاری کر دیا، ان کے کیا دلائل ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کتابوں کی تصویر لیں گے تو بعد میں انشاءاللہ میں سب پکچرز آپ کو دے دوں گا، آپ تشریف رکھیے گا۔ تو ان کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا دلائل ہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں وہ کیا ہے، تینوں ہو جائیں گی۔ اب یہ پہلی دلیل حضرت صاحب نے پیش فرمائی ہے، اس میں ایک انتہائی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو 3 کہہ دے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 ہیں، تو ایک مجلس کے الفاظ اس باب میں کہاں ہیں؟ باب من جوز الطلاق الثلاث، من جوز الطلاق الثلاث، جو 3 طلاقوں کو جاری کر دیتا ہے اس کا باب۔ اب یہ تو دلیل دینا آپ کے ذمہ ہے نا کہ آپ بتلائیں کہ وہ بندہ جو ایک مجلس میں ایک زبان میں اور مدخولہ عورت کو کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاق تو اس کو 3 ہو جاتی ہیں، یہ وضاحت کہاں ہے؟ یہ وضاحت موجود ہے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ امام صاحب نے باب باندھ دیا۔ جب امام صاحب نے باب باندھ دیا تو امام صاحب کا موقف یہ ثابت ہوا کہ امام صاحب بھی 3 طلاقوں کو 3 کہنے کے قائل ہیں۔ تو غور کیجئے، ائمہ کرام نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، ائمہ کرام باندھتے ہیں، جو ان کا موقف ہوتا ہے اس کے مطابق بھی باب قائم کرتے ہیں، جو ان کا موقف نہیں ہوتا، مخالف کا موقف ہوتا ہے، ائمہ کرام اس کے متعلق بھی باب قائم کرتے ہیں۔ ائمہ کرام جو
لیے تو وہ بیٹا ہو گیا. امام صاحب نے باپ باندھا ہے, باپ باندھ کے امام صاحب حدیث بھی لائے ہیں, لیکن مقصد آپ کو اور مجھے غور فکر کرنے کی دعوت دینا ہے کہ دیکھیں اس دلیل کی حیثیت کیا ہے. اسی طرح امام صاحب نے اپنی صحیح میں دوسرا باب باندھا ہے, باب الفرعی. تیسرا باب باندھا ہے, باب العتیرتی. کیا مطلب عتیرہ کا باب, فرع کا باب. یہ فرع کیا ہے, عتیرہ کیا ہے؟ یہ وہ جانور ہیں جنہیں مشرک لوگ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے. اب امام صاحب نے جب باب باندھ دیا تو کیا مطلب ہے کہ امام صاحب نے یہ بتایا کہ یہ کرنا جائز ہے؟ نہیں, امام صاحب نے یہ بتایا ہے کہ فرع کے متعلق اور عتیرہ کے متعلق حکم کیا ہے, آگے حدیث میں غور کرو. حضرات گرامی, اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری صفحہ نمبر 659 اور جلد نمبر 9 باب الاکل متقیہ, امام بخاری نے باب باندھا صحیح البخاری میں. یہ باب ہے ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں. باب الاکل متقیہ, یہ باب ہے ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں. اب کیا مطلب ہے کہ امام صاحب نے باب باندھ دیا تو ٹیک لگا کے کھانا جائز ہو گیا؟ اور بولو تو صحیح, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب کے باب باندھنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. کسی بھی امام نے باب باندھ دیا, باب باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہم دلائل لے کے آ رہے ہیں ان پہ غور کریں. کیا کریں؟ ان پہ غور کریں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو دلائل لے کے آئے انہیں پیش تو کیا گیا, ان پہ غور نہیں کیا گیا, ان کی تحقیق نہیں کی گئی, چھان بین نہیں کی گئی, ان کو واضح نہیں کیا گیا, لوگوں کو بیان نہیں کیا گیا, بلکہ چکر دیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان دلائل جو امام بخاری لے کے آئے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب جو پیش فرما کے گئے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس باب کے تحت 4 احادیث لے کے آئے ہیں. کتنی بولو؟ جبکہ حدیثیں 4 نہیں 3 ہیں. کتنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. باسند امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو احادیث لے کے آئے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. اور تینوں پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان تینوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں 3 بار کہہ دے تو وہ 3 ہو جاتی ہیں. آئیے غور کیجیے. تو پہلی حدیث جو حضرت صاحب بیان فرما کے گئے ہیں, فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لے کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے, حضرت عبید اجلانی رضی اللہ تعالی, سارے بولو رضی اللہ تعالی. عبید اجلانی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, اور مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اپنی بیوی کو برائی میں دیکھا, برائی کی حالت میں دیکھا. اب شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کے آؤ. کیا خیال ہے؟ 4 گواہ. اگر 4 گواہ ہیں تو حد لگ جائے گی بیوی کے اوپر. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر تہمت کی حد آپ پہ لگ جائے گی, الزام لگانے والے تھے. لیکن یہاں مسئلہ ہے میاں اور بیوی کا. اگر کسی اور بندے کا معاملہ اور بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں, لیکن جب میاں اور بیوی کا معاملہ ہے, یہ کیسے خاموش رہے, یہ کیسے چپ رہے, یہ تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر یہ بولتا ہے تو حد لگے گی, خاموش رہتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیس کا فیصلہ محمد رسول اللہ کے اوپر اتارا, صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اتارا. اور وہ فیصلہ کیا اتارا؟ اس میں یہ خاص کر میاں اور بیوی کا معاملہ ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر بیوی کو میاں حالت برائی میں دیکھتا ہے تو وہ عدالت میں کیس لے جا سکتا ہے. اگر اس کے پاس گواہ ہے تو عورت پہ حد لگے گی, اگر گواہ نہیں تو ان میں لیان ہوگا. اب لیان کیا ہوگا کہ 4 مرتبہ مرد عورت کے اوپر لعنت کرے گا اور 4 مرتبہ عورت مرد کے اوپر کرے گی. 5ویں بار یہ اللہ سے غضب مانگیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ کیا ہو؟ غضب ہو. یعنی اس کو لیان کہا گیا ہے کہ لعنت کرنا. اب میں اس کی تفصیل میں
حدیث مبارکہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو اگر تفصیل میں لے جاتا ہوں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ مقصود نہیں۔ اب یہ کیس ہے لیان کا۔ عبیمر اجلانی نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا، اللہ کے نبی کے پاس عورت مرد دونوں جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے لیان کروایا۔ جب ان کا لیان ہو گیا، میرے پیغمبر کے سامنے حضرت عبیمر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کذبت علیہا ان امسکتھا، اگر میں اسے روکوں اپنے نکاح میں رکھوں تو اس کا مطلب ہے میں نے تو اس پہ بہتان لگایا ہے، اللہ کے نبی میں اس کو تینوں طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ حدیث پیش فرمائی ہے حضرت صاحب نے کہ میں اس کو تینوں طلاقیں دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حضرت عبیمر نے فرمایا کہ میں تینوں طلاقیں دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے دونوں میں جدائی کروا دی، دونوں میں بولو جدائی کروا دی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبیمر نے ایک مجلس میں تینوں طلاقیں دی اور اللہ کے نبی نے نافذ کر کے عورت کو گھر بھیج دی۔ یہ دلیل دی گئی اور اس سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ثابت کیا گیا۔ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ میں نے کوئی غلط بیان تو نہیں کیا حضرت صاحب، یہ حدیث پیش کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں حضرت جی نے ڈنڈی کتنی ماری ہے، ڈنڈی نہیں بلکہ پورا ڈنڈا مارے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کیس ہے لیان کا، یہ طلاق کا کیس ہی نہیں ہے، یہ طلاق کا کیس ہی نہیں ہے، یہ کیس کیا ہے؟ لیان کا۔ اور جب میاں اور بیوی کا آپس میں لیان ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں جدا ہو جاتے ہیں، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بات طلاق کی ضرورت، میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھ لوں۔ حضرت جی فرماتے ہیں جہاں تین طلاقیں ہو جائیں تو حلالے کے بعد یہ دونوں آپس میں میاں بیوی پھر نکاح کر سکتے ہیں نا؟ ان کے ہاں کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جس مرد اور عورت کا لیان ہو گیا، کیا وہ عورت بھی حلالہ کروا کے دوبارہ اس بندے سے شادی کر سکتی ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیان کا کیس اور ہوتا ہے، طلاق کا اور ہوتا ہے۔ اور اگر کر سکتی ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، فقہ حنفیت زہر کا پیالہ تو پی سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ کبھی لیان والے آپس میں نکاح بھی کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو یہی بات کہلوا دیں اور لکھوا دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کیس ہے یہ لیان کا ہے، اور جب مسئلہ لیان کا ہے تو میاں اور بیوی طلاق سے جدا نہیں ہوتے، لیان سے ہوتے ہیں۔ طلاق کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو صحابی نے غصے میں بول دی۔ وہ کس میں بولی؟ غصے میں۔ یہ جو جدائی ہوئی ہے یہ طلاق سے نہیں ہوئی، نہ ایک سے، نہ دو سے، نہ تین سے، یہ طلاق سے بولو یہ کس سے ہوئی ہے؟ لیان سے ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے میں زبانی باتیں نہیں کر کے جاؤں گا، یہ دلائل میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5313، غور فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ طلاق والا کیس آیا، لیان والا، تو نبی کائنات علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں عبیمر اجلانی، جنہوں نے اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے، اور اس کے بعد وہ ثابت ہوا، یعنی قسموں کی صورت میں لیان ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین رجل و امرأۃ قذفها واحلفهما، اللہ کے نبی نے
الزام لگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں لیان کروایا اور جدائی کروا دی۔ کیا کروا دی؟ جدائی کروا دی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5314، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین رجل و امرأۃ من الانصار وفرق بینہما، اللہ کے نبی نے ایک مرد اور عورت جو انصار کے تھے ان میں لیان کروایا، وفرق بینہما، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی بھی کروا دی۔ اور بولو کیا کروا دی؟ طلاق سے جدائی ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ لیان سے جدائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی شہرہ افاق تصنیف فتح الباری، اس کا صفحہ نمبر 569 اور جلد نمبر 9 آپ کے سامنے موجود ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو جو 3 بار طلاق کے الفاظ بول دیے تھے وہ کیوں بولے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ ان الرجل انما طلقها قبل ان يعلم ان الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر الى تطلیقها لشدة نفرته منها۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ لیان کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلاق کی ضرورت نہیں، جب لیان ہو گیا تو دونوں میں جدائی ہو جائے گی، فبادر الی تطلیقها، لیکن انہوں نے جلدی جلدی تینوں طلاقیں کہہ دی۔ کیوں کہہ دی؟ لشدت نفرتها، اس لیے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اب اس عورت سے نفرت کتنی ہو چکی ہے۔ تو یہ شدید نفرت کی بنا پر، یہ غصے کی بنا پر انہوں نے الفاظ بولے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے جو جدائی کروائی تھی وہ ان طلاق کے الفاظ کی بنا پر نہیں کروائی تھی، وہ تو لیان کی بنا پہ ہوئی۔ سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے کئی ایک طرق اور کئی سندیں ہیں، اور ان میں ایک سند کے الفاظ یہ بھی ہیں لا یجتمعان ابدا، جب میاں اور بیوی ایک دوسرے پہ لیان کریں گے اس کے بعد ابد الاباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک، قیامت کی دیواروں تک یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آئیے بات میرے بھائیوں؟ اب میں مولانا صاحب کی اس پہلی دلیل کو توڑ چکا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں تھی اور رسول اللہ نے جدائی کروا دی۔ یہ ڈنڈی تھی، بلکہ کیا تھا؟ اور بولو ڈنڈا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جدائی 3 طلاقوں کی وجہ سے، بولو کیوں ہوئی ہے؟ لیان کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آئیے حضرت صاحب کی دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دوسری دلیل کیا ہے؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفاعہ نے مجھے طلاق دی اور طلاق بتہ دی، طلاق دی اور طلاق بتہ دی ہے۔ طلاق بتہ کا کیا معنی ہے؟ تعلق کو ختم کر دینے والی طلاق، تعلق کو ختم کر دینے والی طلاق، طلاق بتہ بھی ہے۔ وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عبد الرحمن بن زبیر القرظی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا شاید تیرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے طلاق ہو جائے اور پھر دوبارہ تو نکاح رفاع سے کر لے۔ اللہ کے نبی ہاں فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ساتھ عبد الرحمن مجامت نہ کر لے۔ سمجھ آئے؟ اب اس میں دوسری حدیث بھی ساتھ ہی پیش فرمائی، دونوں کو ملا لے بات سمجھ آ جائے گی۔
فرماتی ہے اَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. کتنی دی؟ 3 دی. کتنی دی؟ 3. جب 3 طلاقیں دی تو رسول اللہ کے پاس ان کی بیوی آئی. آگے کیس وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلی حدیث میں بیان کیا ہے. یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں الفاظ بتا کے ہیں اور دوسری حدیث میں الفاظ 3 طلاق. ٹھیک ہے جی، 3 طلاق کے. اب اس سے کیا استدلال کی اور کیا دلیل لی حضرت جی نے؟ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی اور 3 طلاقوں کے بعد جب یہ عورت رسول اللہ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا جب تک کہ وہ ہم بستری نہیں کرے گا تب تک تو اس کے لیے حلال نہیں. اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی تو آپ فرماتے کہ واپس چلی جاؤ. ٹھیک ہے جی، 3 کو اگر آپ ایک مانتے تو آپ کہتے واپس چلی جاؤ. لیکن کہاں آپ نے 3 کو 3 ہی مانا. اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ مجامعت ضروری ہے. اول بات تو یہ ہے کہ 3 کو 3 رسول اللہ نے قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جو 3 طلاقیں ہوئی ہیں یہ ایک ہی مجلس میں ہوئی ہیں. یہ جو 3 طلاقیں ہوئی ہیں کیا یہ ایک مجلس میں ہوئی ہیں یا مختلف مجالس میں ہوئی ہیں 3 طلاقیں؟ تو میرے بھائیوں، اس میں اب یہ غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں الفاظ آئے کہ 3 طلاقیں تھیں. ہمارے شیخ صاحب فرما گئے ہیں کہ یہ ایک مجلس میں تھی. میں کہتا ہوں اس کی دلیل چاہیے کہ یہ اکٹھی تھی. کیا خیال ہے؟ دلیل چاہیے نا. اب مثلا آپ میں سے نمازیں کتنی پڑھی آپ نے؟ یہ میرے شیخ دائیں پر بیٹھے یہ کہتے ہیں 5 پڑھی ہیں. اکٹھیاں پڑھی ہیں؟ یہ تو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی نا بھی آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں یا الگ الگ پڑھی ہیں؟ اکٹھی پڑھی ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 5 نمازیں پڑھ دی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اکٹھی پڑھا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے 2 حج کیے ہیں. اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے 3 عمرے کی ہیں. کیا مطلب ہے یہ تینوں اکٹھے کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی شخص 3 کا لفظ اکٹھے بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام بھی اکٹھے ہوا ہے، ایک ہی وقت میں ہوا ہے. تو یہاں پر حضرت جی نے فرمایا کہ یہ تینوں ایک مجلس میں طلاقیں تھیں. یہ بھی ایک بولو ڈنڈی ہے. یہ بھی ڈنڈی ہے. یہ تینوں طلاقیں ضرور ہوئی ہیں لیکن یہ تینوں طلاقیں ایک مجلس میں نہیں ہوئی بلکہ علیحدہ علیحدہ ہوئی. تو یہ تینوں طلاقیں ایک وقت میں نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں ہوئی ہیں. اب اس کے لیے آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 6084، صحیح مسلم حدیث نمبر 1433 مسلم نکال حدیث نمبر 1433، صحیح مسلم حدیث نمبر 1433، صحیح بخاری حدیث نمبر 6084. اسی طرح عمدۃ القاری، اور کیجئے عمدۃ القاری جو علامہ عینی حنفی نے لکھی ہے ان کی شرح کے ساتھ صحیح بخاری، اس میں بھی آپ دیکھیں گے حوالہ. تو کیا فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس حدیث مبارکہ میں؟ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ رفاعہ کی بیوی ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر رفاعہ نے طلقنی آخر ثلاث تطلیقات، کہ مجھے میرے شوہر رفاعہ نے 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق بچی تھی، 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق بچی تھی، آخر ثلاث تطلیقات، مجھے وہ بھی بھیج دی انہوں نے. 3 طلاقوں میں سے جو آخری طلاق بچی تھی مجھے انہوں نے وہ بھی بھیج دی. حضرات گرامی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی
کو حضرت صاحب نے حوالے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ رفاع نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی یا رفاع نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 ہی ہیں، تو حضرت جی کہتے وہ ایک مجلس میں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ بات کو مجہول چھوڑ گئے، آپ نے بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ ایک مجلس میں تھیں یا الگ الگ تھیں، آپ نے دعویٰ ایک مجلس کا دیے، جبکہ اس حدیث مبارکہ کو آپ دیگر مقامات پہ پڑھے تو یہ حدیث خود بول بول کے کہتی ہے کہ رفاع نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں دی تھی، بلکہ وہ مختلف اوقات میں کیا تھی؟ مختلف اوقات میں تھی۔ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، اس کی حدیث نمبر 1433 ہے اور میں باسند یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقها آخر 3 تطليقات ان رفاعة طلقها آخر 3 تطلیقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفاع نے مجھے آخری 3 طلاقوں میں سے جو آخری تھی وہ بھی بھیج دی ہے، وہ بھی اس کا مطلب ہے پہلی اور دوسری وہ پہلے بھیج چکے تھے اور تیسری اب بھیجی، جب تیسری بھیجی تب اللہ کے نبی نے ان کو 3 اکاؤنٹ کیا، کیونکہ یہ 3 مختلف اوقات میں تھی، ایک اوقات میں۔ حضرات گرامی، یہ تو وہ دلائل تھے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، تجزیہ تم کر لینا۔ امام صاحب کی بات تو کر گئے، لیکن امام صاحب نے جو دلائل دیے کاش ان کا تجزیہ بھی کرتے، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ واضح کر دیا کہ جو پہلی حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ طلاق کا کیس ہی نہیں، وہ لیان کا کیس ہے، اور جو دوسری حدیث اور تیسری آپ نے پیش کی ہے اس میں طلاقیں ایک مجلس میں نہیں ہیں، وہ مختلف مجلس میں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس کو نہیں آئی ہو وہ پوچھ سکتا ہے، آ گئی نا؟ اگر آ گئی ہے تو میں حضرت جی کی اگلی دلیل کی طرف چلوں۔ چلیے جی، اگلی دلیل حضرت صاحب نے یہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں وہ ایک مجلس میں جب دی جائیں تو وہ 3 ہی ہیں، اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس بات کے اوپر دعویٰ اجماع کا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں تو الحمدللہ ریکارڈنگ محفوظ رکھتا ہوں کہ سنا بھی سکتا ہوں، اگر آپ نے کسی بھائی نے کانوں سے سنا ہو تو دعویٰ اجماع کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اجماع، اجماع کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اصل من الاصول علی امر دینی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کسی مسئلے کے اوپر کسی زمانے اور کسی دور میں متفق ہو جانا، کسی دور میں کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں۔ تو حضرت جی فرما کے گئے ہیں کہ جو 3 طلاقیں ایک وقت میں ایک مجلس میں دی جائیں وہ 3 ہیں، اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ کہتے اختلاف ہی نہیں، تو آئیے غور کیجئے، میں آپ کو اب اس حوالے سے کچھ دلائل دیتا ہوں کہ کیا یہ اجماع ہے یا اس میں امت کا اختلاف رہا ہے۔ اجماع ہے تو سب سے پہلے میں جو عبارت پیش کروں گا وہ انہی کے گھر سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے در مختار، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 105 اور جلد نمبر 2 ہے، اس کے اوپر امام طحطاوی کا حاشیہ ہے۔ کس کا؟ امام طحطاوی کا حاشیہ۔ اس حاشیے میں امام طحطاوی فرماتے ہیں انہو کان فی الصدر الاول اذا ارسل الثلاث فی مجلس واحد جملۃ لم
تو امام طحطاوی حنفی فرماتے ہیں کہ انہو کان فی الصدر الاول، پہلے زمانے میں، پہلے دور میں، پہلے زمانے میں یہی امر رائج تھا، اذا ارسل الثلاث جملۃ واحدۃ، جب 3 طلاقیں ایک ہی بار بھیجی جاتی، جب 3 طلاقیں ایک ہی بار بھیجی جاتی تو لم یحکم الا بوقوع واحدۃ، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا، اس کو بولو صحیح، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، کون ہے؟ امام طحطاوی حنفی، شاباش، نال ہے کرسی توڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی تھی؟ یہ 3 نہیں بلکہ ایک طلاق کہلاتی تھی۔ کب؟ جب اسے ایک مجلس میں، ایک نشست میں بھیجا جاتا تھا، 3 بار بھیجا جاتا تھا تو وہ ایک ہوتی تھی۔ کب تک؟ فرماتے ہیں الی زمن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کے، جناب عمر کے زمانے تک۔ ثم حکم بوقوع الثلاث، جب جناب عمر کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے فیصلہ دیا کہ اب جو 3 ایک بار بولے گا تو وہ 3 ہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جناب عمر کی اس فیصلے کی بات بھی ہو جاتی ہے آگے چل کے، لیکن یہاں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں، جب جس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جن 3 طلاقوں کو ایک مجلس کی ایک مانا جائے، جب عمر ابو بکر کے زمانہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جائے، جب فاروق اعظم کے پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جائے تو اس کو اجماع، بولو، اس کو اجماع نہیں کہتے، اس کو اتفاق نہیں کہتے، اس کو اجماع نہیں کہا جاتا۔ اور دوسری بات، امام رازی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر الرازی، امام رازی، یہ 325 جلد نمبر 3، امام رازی رحمہ اللہ تعالی کی یہ تفسیر ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ تعالی سن 544 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، یعنی یہ 6 ہجری کے محدث ہیں، مفسر ہے امام رازی رحمہ اللہ تعالی۔ تو امام رازی رحمہ اللہ تعالی 6 ہجری کے محدث کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 325 اور جلد نمبر 3، تفسیر کا نام ہے التفسیر الکبیر المعروف بمفاتیح الغیب۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہوا اختیار کثیر من علماء الدین، اور کیجئے، بہوا اختیار کثیر من علماء الدین انہو لو طلقها اثنین او ثلاثا لا یقع الا الواحدہ۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی آیت کریمہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء دین نے، بہت سارے، کثیر کا معنی جانتے ہو؟ بہت سارے، من علماء دین، اس کا معنی آتا ہے علماء دین، ان کا یہ اختیار ہے کیا؟ انہو لو طلقها، اگر بندے نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی، کتنی؟ فرماتے ہیں اس نہیں، کتنی؟ معنی بولو، 2 او ثلاثن، یا 3، لا یقع، نہیں واقع ہوگی، لا یقع، نہیں واقع ہوگی، لا یقع، نہیں واقع ہوگی، الا الواحدہ، مگر ایک واقع ہوگی۔ اور حضرت جی جب 6 ہجری کے مفسر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی یہ فرما کے جائیں کہ بہت سے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں 2 طلاقیں کہے یا 3 کہے تو وہ ایک ہوگی، جس کو بہت سارے علماء نہ مانے وہ اجماع نہیں ہوا کرتا، وہ اجماع نہیں ہوا کرتا۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع وہ ہوتا ہے اتفاق امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اوپر محمد کی امت کا اجماع ہو۔ پھر یا تو آپ کو اجماع کی تعریف نہیں آتی، وہ پڑھ لے کہیں سے، کیا یا تو اجماع کی تعریف نہیں آتی، یا پھر لگتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کی تحقیق نہیں کی اور خام خواہ بیچاری عوام کو چکر دے کے چلے گئے۔ آئیے
دوسری بات یہ تو تھی علامہ طحطاوی کی بات، امام فخر الدین رازی کی بات۔ آئیے اب میں اپنے حنفی بھائیوں کے بڑے مشہور و معروف محدث علامہ عینی حنفی اور ان کی کتاب عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح صفحہ نمبر 13 اور جلد نمبر 17 یاد رکھیے گا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ عمدۃ القاری ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی 855 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مکتبہ ہے وہ بھی میرے دوستوں کا ہے، المکتبۃ التوفیقیہ امام الباب الاخضر سیدنا الحسین، یہ مکتبے کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 13 ہے اور جلد نمبر 17 ہے۔ امام عینی حنفی امام عینی حنفی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان من السلف من لم یجوز وقوع الطلاق الثلاث، کہتے ہیں سلف میں سے بہت سارے ائمہ کرام ایسے گزرے ہیں جو ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 نہیں مانتے، 3 اور یہ رہی عمدۃ القاری، فرماتے ہیں وفیہ خلاف، اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں، اور یہ اختلاف کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ اختلاف کب سے شروع ہوا؟ یہ اختلاف دور صحابہ میں شروع نہیں ہوا، دور نبوی میں شروع نہیں ہوا، یہ اختلاف شروع ہوا ہے بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ وفیہ خلاف، اس میں اختلاف ہے، تو علامہ عینی حنفی نے بھی یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی میرا بچہ میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ اس پہ اجماع ہے، تو اس نے علامہ عینی حنفی کو بھی نہیں پڑھا، اس کو علامہ عینی حنفی کا بھی نہیں پتا، اس کو عمدۃ القاری کا بھی نہیں پتا۔ حضرات گرامی، یہ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس حوالے سے جو حضرت جی دعویٰ کر کے گئے کہ اجماع ہے، اللہ کے فضل سے میں نے 3 حوالے ان کی عبارت پڑھ کے آپ کو بتلایا ہے کہ جو یہ کہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اس پہ اجماع ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی۔ اگلی بات، حضرات گرامی، حضرت جی نے اپنی گفتگو میں جو چوتھا دعویٰ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پہ ہم چلنے والے لوگ ہیں۔ تو میں اتنی دعوت فکر ضرور دوں گا، نعرہ بڑا پیارا ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، ائمہ دین، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن کاش کہ آپ چلتے، کاش کہ آپ چلتے، ایسا ہے نہیں۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ کتنے وہ آثار صحابہ ہیں جن کی ہمارے بھائی مخالفت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک صفحہ نمبر 532، اور اسی طرح یہی فتویٰ سیدنا عثمان کا سنن کبریٰ بہقی صفحہ نمبر 445 اور جلد نمبر 7۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو گم ہو جائے اور اس کی بیوی اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی 4 سال انتظار کرے۔ کتنا انتظار کرے؟ 4 سال۔ 4 سال کیا کرے؟ انتظار کرے، 4 سال انتظار کرے۔ تو 4 سال انتظار کرنے کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پھر اس کی بیوی 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے جناب؟
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھائیے قدوری صفحہ نمبر 155، اٹھائیے سراجی صفحہ نمبر صرف 55، کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے شوہر کی پیدائش سے لے کر اس کی عمر کو شمار کرے، اور جب شوہر کی عمر 120 سال ہو جائے، پھر میرا اقرار تھا شادی کرنی اور کوئی نہیں کرتا، جب اس کی عمر کیا ہو جائے، ناراض نہیں ہوئے کی گستاخی ہو گئی ہے۔ ہاں جی مریدیاں ہجتیاں بڑی باری دیکھیاں ہیں، پہلی باری زندگی بات ہے کہ پیر نہیں گئی۔ غور کیجئے، اور اللہ کرے ایسا سمپل کے سادہ شوہر بھی کسی نہ لگے، وہ نہ رشتہ مانگنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کچھ بندے آ گئے، کہنے لگے جی ساڈا منڈا بڑا شریف، بڑا ہی شریف، 25 سالوں دے ہو ساڈا بچہ بڑے ہی شریف ہے۔ وہ بچے ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں کہا ایسا شریف بھی نہیں چاہیے گا، ساری لے جا جو بیچارے شرافت کی رہے تو ایسا بھی مانی کا نہیں ہونا چاہیے گا۔ تو غور کیجئے وہ کتنا انتظار کرے گا، عورت کتنا انتظار کرے گی اپنے شوہر کی پیدائش سے لے کر، پہلے کہے تو جو بھی کیس کو دے جمنے دے وقت موجود سی 120 سال 120 سال انتظار کرے۔ اب 120 سال انتظار کرنے کے بعد پھر وہ عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ آگے نکاح کرے کس نال، پھر وہ نکاح کرے کس کے ساتھ، اب پھر وہ قبر کے ساتھ، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو حضرات اکرامی غور کیجئے، میں یہاں پہ دعوت فکر دیتا ہوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے تو آج اس مسئلے سے دستبردار ہوں، اور مانوی فاروق اعظم کا فیصلہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ دوسرا مسئلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 394 اور جلد نمبر 4، فرمایا اور لوگوں اگر میرے پاس حلالہ کرنے اور کرانے والے کو لایا گیا رجم تو ہما، تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ رجم کر دوں گا۔ حضرات گرامی، آپ حلالہ کرنے اور کرانے والوں کے سہولت کار نہ بنیے، تحفظ نہ دیجئے، کیجئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ عمل۔ کیوں؟ علیکم بسنتی، اور حدیث پڑھو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرات گرامی، حلالہ کیا فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ لعنت فرمائے حلالہ کرنے والے پر بھی اور کرانے والے۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جی ہم شرط نہیں لگاتے کہ اس نے چھوڑ دے، یہ وہ فرما کے گئے اپنی گفتگو کے آخر میں، کہتے ہیں اپنی مرضی سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر یہ اپنی مرضی سے ادھر شادی کر لے، تو اس کو ہم جائز کہتے ہیں، یہ حلالہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عوام کو دھوکہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی مرضی سے آگے نکاح کرے، اپنی مرضی سے پھر وہ چھوڑ دے، پھر یہ اپنی مرضی سے پیچھے نکاح کر لے، نہیں، یہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، یہ ارینج کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ ارینج کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی مرضی سے ہی اس عورت نے آگے نکاح کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیں یہ نکاح پہلا شوہر کیوں کروا رہا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کا ابا کروائے، اس کا بھائی کروائے، اس کا چاچا کروائے، اس کا دادا کروائے، اس کے گھر والے کروائیں، یہ شوہر رشتہ کیوں ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ڈھونڈتا ہے؟ بندہ سیدھا جو ہونا چاہیے جو ڈسکارڈنگ پہ یہ کیوں ڈھونڈتا ہے؟ اگر اپنی مرضی سے ہی چھوڑنی ہوتی ہے، میں سلا والی کے ایک مولوی صاحب
تسی دیتا میں کہ میں یہ جرم کیا ہے. کہتے ہیں آپ نے اس کو فتویٰ دیا ہے کہ یہ ایک طلاق ہے. میں نے کہا جی بالکل دیا ہے. کہتے ہیں یہ ایک نہیں ہے, یہ نہیں صلح ہو سکتی. میں کہ جی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حلالہ ہوگا. میں کہ پھر کاٹ دو. کہتے ہیں مانتا ہی نہیں. میں کہ تہاڈا مقتدی, تہاڈا مرید, تہاڈے پیچھے نماز پڑھنے والا تو کاٹے حلالہ دیتا. وہ مانتا ہی نہیں. میں کی کرا نہیں مانتا کہ بے ٹکر مار. اب یہ نہیں مانتا حلالہ تو کوئی ٹکر مارنا. بس تو ہی اب میری بات سنیں, غور کریں. بتانا آپ نے حلالہ ہے تو حلالہ بتانا ہے تو عورت کو بتائیں, عورت کے باپ کو بتائیں, شوہر کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس کا اس نکاح سے تعلق ہی کوئی نہیں, اس عورت سے تعلق ہی ختم ہو گیا ہے, پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورا سمجھایا جاتا ہے. ہم آپ کے لیے ایک بات بندے کا بندوبست کریں گے, چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اور پھر وہ پیچھے پیچھے. اب میں آپ کو یہ بزرگوں کی کتاب دکھاتا ہوں, اسے جانتے ہیں, پڑھ لو. بہشتی زیور, اس کا صفحہ نمبر 174 اور مسئلہ نمبر 4 ہے, جس میں اللہ اکبر جی یہ اسے جی تباہ کرنے والے طاہر سنز اردو بازار لاہور پر لکھا ہوا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی موجودہ صدی کی ہر درجہ مقبول, بغایت مستند اور انتہائی مفید تصنیف, جس کی ہر مسلمان گھرانے کو ضرورت ہے. تو سنیے کیا ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح ہوا کہ صحبت کر کے چھوڑ دے گا, یہ بہشتی زیور ہے, صحبت کر کے چھوڑ دے گا, تو کہتے ہیں اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر اس کی مرضی ہے چھوڑے, اس کی مرضی نہ چھوڑے. یعنی اس شرط پہ نکاح ہو گیا تو نکاح ٹھیک ہے, اس شرط پہ نکاح ہو گیا تو نکاح یہ شاشی نکاح ہو. کہتے ہیں کہ اگر اس شرط پہ نکاح ہوا کہ صحبت کر کے چھوڑ دے گا, پہلے تو آپ تضاد پڑھیے گا فقہ حنفی کا, میں ایک بات آپ کو پھر بتاتا ہوں. یہ بہشتی زیور ہے اور یہ ہے میرے سامنے اصول شاشی, جانتے ہیں یہ اصول شاشی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ تزوجت فلانۃ شہرا, میں نے فلاں عورت سے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا ہے, تو کہتے ہیں جو تزوجت کا لفظ ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ نکاح, جب اس نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے ہے تو کہتے ہیں پھر یہ نکاح نہیں رہا, یہ متع ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ متع ہو گیا ہے. کہتے ہیں ولیس بنکاح, یہ نکاح نہیں ہے. کیوں نکاح کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نکاح اس لیے نہیں ہے, غور کیجئے, ولیس بنکاح لأن التعبید شرط النکاح والتوقیت یبطلہ. کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تعلق یہ نکاح کی شرط ہوتی ہے, اور جب اس نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے تو یہ شرط نکاح کو باطل کر رہی ہے. سمجھ آئیے ہو صحیح کیا مطلب ہے؟ کہ ادھر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کہے کہ 1 مہینے کے لیے نکاح ہے تو یہ نکاح باطل ہے. یہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں. ادھر فرماتے ہیں نکاح باطل ہے, اور ادھر کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مرضی چھوڑے, اس کی مرضی نہ چھوڑے. جب اس شرط پر ہے کہ چھوڑ ہے, پھر یہ نکاح ہی نہیں ہے, پھر کیا مطلب کہ چھوڑے یا نہ چھوڑے؟ جب اس شرط پر وہ ہے کہ چھوڑ دینی ہے, پھر تو یہ نکاح ہے ہی نہیں, یہ تو متع ہے, نکاح نہیں ہے, یہ متع ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ شاشی بول بول کے کہہ رہی ہے, آپ کی اپنی کتاب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اقرار کر کے نکاح ہو گیا, اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہوتی ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ساری رات یہی بات پڑھتے رہیں کہ لعنت بھی ہوتی ہے, نکاح بھی ہوتا ہے. اور نکاح تو میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح اور سنت ہی, جب سنت ہو علامت ہوتی ہے. یہ کیسی سنت ہے جہاں لعنت ہو رہی ہے؟ یہ کیسا نکاح ہے جہاں لعنت ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لعنت ہوتی ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے,
بڑا بہن بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر سے عطا بیان فرماتے ہیں. اور عطا کے متعلق پتہ کیا ہے؟ عطا کے متعلق محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا عطا سے خوبصورت نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں. عطا سے خوبصورت نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اے عطا کیوں؟ اس لیے کہ عطا فرماتے ہیں میں نے یہ نماز سیکھی عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن زبیر نے سیکھی ابوبکر صدیق سے. وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے ہوئے صدیق اکبر رفع یدین کیا کرتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا. حدیث بیان فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی گئی ہے. وَإِنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَلَجَّةً اور مکہ کے اندر مسجد میں آمین کی گونج تھی. پڑھانے والے ابن زبیر ہیں, پڑھنے والے صحابہ ہیں. صحابہ آمین اونچی کہہ رہے ہیں. اس لیے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے بھائیوں غور کیجئے, اگر صحابہ کرام پہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ ہے تو پھر اپنائیے سارے صحابہ کو, اپنائیے انداز صحابہ کو. اس کے بعد آتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی طرف جس کو ہمارے بھائی نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اغاثۃ اللہفان کا صفحہ نمبر 336 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں اور ابوبکر صدیق کے پہلے 2 سال تک, صدیق کی پوری زندگی اور فاروق کے پہلے 2 سال تک تو یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, ایک مجلس کی. لیکن جب زمانہ آیا عمر کا تو پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسا مسئلہ جس میں ان کے لیے نرمی تھی. کیا تھی؟ پھر بولے نرمی کب ہے؟ جب تینوں کو تین کہہ دیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہے, صحیح مسلم کے کہ لوگ کے لیے نرمی. اور انہوں نے کیا کیا اس میں؟ انہوں نے اس میں جلد بازی کی ہے. تو حضرات گرامی وہ نرمی کب ہے؟ جب 3 کو ایک کہا جائے. نرمی تب ہے نا اگر تینوں 3 ہو, نرمی تو نہیں ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بطور سزا کے یہ 3 کتنی ہوگی؟ 3 ہی ہوگی. یہ 3 جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا. سب سے پہلی بات میں 2 باتیں یہاں عرض کروں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ مراد رسول ہے. فاروق اعظم وہ انسان ہیں جن کے متعلق پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اے فاروق تو جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. فاروق وہ انسان ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. اے ابن خطاب تم تو ہم پر حاوی ہو چکے ہو. قرآن اترتا ہمارے گھروں میں ہے, اترتا تمہاری مرضی کے مطابق. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ وہ عمر ہیں جن کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. لیکن 1000 عظمتوں اور شانوں اور مقام کے باوجود جب میرے عمر کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہوگا, آپ یہ بتائیں کدھر جائیں گے؟ حدیث رسول کی طرف یا فیصلہ عمر کی طرف؟ اور فیصلہ بھی وہ جو غصے میں ہے. امام عبد الحی لکھنوی نے لکھا ہے حنفی نے کہ عمر کا یہ فیصلہ سیاسی تھا. اور سیاسی فیصلہ کیا مطلب یہی وقتی تھا. اور پھر فیصلہ بھی وہ جس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں
کتاب کا نام ہے اغاثۃ اللہفان، صفحہ نمبر 336، یاد رہے گا، اغاثۃ اللہفان صفحہ نمبر 336۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قال الحافظ ابو بکر الاسماعیلی فی مسند عمر اخبرنا ابو یعلا قال حدثنا صالح بن مالک قال حدثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابیہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ندمت علی شیء ندامتی علی ثلاث اللہ اکون حرمت الطلاق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے چند دن قبل ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے اوپر مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، کاش میں یہ تین فیصلے نہ کرتا۔ ان تین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ جناب عمر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ تین طلاقیں دیتے تھے ایک مجلس میں انہیں تین قرار دے کر بیوی کو حرام کر دیتا تھا، کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا، کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا۔ وہ معاملہ جس میں لوگوں کے لیے نرمی تھی میں اسے جاری رکھتا۔ حضرات گرامی، پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ضرور تھا، لیکن اس فیصلے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مفاد کے وقت پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور لوگوں جس فیصلے پر حضرت عمر پریشانی کا اظہار کر جائیں اس فیصلے پہ آج میں اور آپ قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام اسی فیصلے کو قبول کیا اور اسی فیصلے پہ قائم رہے، اسی فیصلے کو قبول کیا اور اسی فیصلے پہ قائم رہے۔ یہ اپنی گفتگو میں فرما کے گئے۔ فتح الباری تعلیم کا صفحہ نمبر 450 نمبر 9۔ کیا پیارے عمر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیر کو تین ہی کہتے رہے، ایک مجلس کی تین کو تین ہی کہتے رہے، یا صحابہ کرام تین کو ایک کہتے تھے؟ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں وہ نفوس قدسیہ موجود ہیں جو تین طلاق ایک مجلس کی اس کو ایک کہتے تھے۔ آئیے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی الرابع انہ مذہب شاذ، فرمایا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تین طلاقوں کو ایک کہنے والا مذہب یہ شاذ ہے، اس پہ عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو نہیں مانا۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَأُجِيبَ، فرماتے ہیں اس بات کا رد یہ ہے، اس بات کا جواب یہ ہے، کیا ہے؟ بِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ، بِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ مِثْلُهُ، کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا یہ موقف تھا کہ جو بندہ ایک نشست میں تین بار طلاق کے الفاظ بولے وہ تین نہیں ہے، وہ ایک طلاق ہے۔ لیکن کا موقف ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ حضرات گرامی، جس کو اتنے ماننے والے صحابہ ہوں اس کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمر کے بعد کسی صحابی نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ اب غور کیجئے، یہ تو ان کے جو دلائل تھے ان کا میں نے آپ کے سامنے کچھ تجزیہ پیش کیا ہے۔ اب غور کیجئے ہمارے دلائل کے اوپر، میں مختصر اور اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کروں، وقت کافی طویل ہو چکا ہے اور آپ تھک بھی چکے ہیں۔ کوئی نہیں، نعرہ تکبیر، غور فرمائیے گا میرے بھائیوں، اندر والے تو جاگ رہے ہیں، باہر والے بھی جاگ رہے ہیں، آپ کو پریشان سنتے پہنیں، اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو غور کیجئے کہ
دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو بندہ 3 بار لفظ طلاق بولے وہ کتنی ہے؟ ایک ہے۔ آئیے قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ پہ غور کیجئے، کیا فرمایا قرآن نے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 بار ہے، طلاق 2 بار ہے۔ جب 2 بار طلاق فرمایا اس کے بعد فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اچھے طریقے سے روک لے یا پھر چھوڑ دے۔ طلاق 2 بار ہے، اس کا مطلب ہے جب اس نے تیسری دے دی تو پھر روکنے کا آپشن ختم ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمارے دوست نے یہ استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ اپنے منہ سے کہہ دینا طلاق طلاق یہ 2 بار ہو گئی، طلاق 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 کہہ دے تو یہ 3 بار ہو گئی، میں یہ کہتا ہوں یہ 1 بار ہوئی ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کے بعض مقامات کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم سے ہی استدلال کریں گے، قرآن کریم سے ہی پوچھیں گے کہ مرتن کا کیا معنی ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 بار ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مجلس میں کوئی بندہ کہہ دے کہ طلاق طلاق تو یہ 2 بار ہے، یا مختلف نشستوں میں جو بندہ کہے گا وہ 2 بار ہوگی۔ تو آئیے غور کیجیے حضرات گرامی، جو طلاق کے الفاظ ہیں، جو طلاق کے الفاظ ہیں، یہ 2 بار بولنے سے 2 طلاقیں نہیں ہیں۔ اس سے مراد لفظ 2 بار نہیں ہے، اس سے مراد 2 وقت ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ 2 وقت ہیں، 2 ٹائم ہیں، 2 وقت، 2 ٹائم مراد ہیں، 2 لفظ مراد نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ اے ایمان والو، تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور نابالغ، 3 اوقات میں 3 مرتبہ وہ کیا لیں؟ اجازت لیں۔ 3 مرتبہ وہ اجازت لیں۔ کب 3 مرتبہ وہ کیا لیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے، اور دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ 3 مرات، کیا کہا؟ مرات، مرتن کا لفظ بولا قرآن نے 3 مرتبہ، اور قرآن نے آگے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ 3 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ 3 مرتبہ منہ سے الفاظ نکالنے، نہیں، قرآن نے 3 مرتبہ کے لفظ بول کر مراد 3 ٹائم لیے، مراد 3 وقت لیے، 3 ٹائم لیے، 3 اوقات لیے۔ کون کون سے؟ فجر سے پہلے کا وقت، دوپہر کا وقت اور 3 وقت لیے، اور لفظ مرتن بولا ہے، مراد وقت لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، قرآن نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت لیں، بچہ آیا، کوئی آدمی آیا فجر کی نماز سے پہلے آپ کے گھر، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا اجازت ہے، آپ نہیں بولے، اس نے کہا اجازت ہے، آپ نہیں بولے، اس نے کہا اجازت ہے، کتنی بار کہہ دیا ہے؟ بولو، 3 بار کہہ دیا۔ اب جب 3 بار اس نے اجازت مانگی، آپ کہتے ہیں آ جائیں، یا آپ کہتے ہیں ہاں اجازت ہے، وہ اندر آگے اجازت مل گئی کہ نہیں ملی؟ مل گئی۔ دوپہر کا ٹائم آتا ہے، بندہ وہی آ جاتا ہے، اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ اندر آ گیا، آپ نے کہا بھائی بتا تو دیتے، اجازت تو لیتے، وہ کہتے میرے 3 بار لے نہیں کیا، کیا کیا وہ بولو، وہ کہتے صبح میں 3 بار نہیں گیا سی، تسی دتی نہیں سی، 3 بار صبح لے گیا تھا، تو تسی کہو کہ واقعی ہے وہ جھوٹ پہ کیا کیا؟ اس نے مانگی کتنی بار تھی صبح اجازت؟ 3 بار مانگی ہے نا، 3 بار اس نے اجازت مانگی۔ جب دوپہر کا ٹائم ہے، آپ کہتے ہیں یہاں اجازت دوبارہ
بندے نے ایک وقت میں کہہ دیا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو طلاق تینوں ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب اگلی کا ٹائم آئے گا تو اگلی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوئی جیسے اگلی اجازت کا ٹائم آئے گا تو اگلی اجازت مانگنی پڑے گی. تو وہاں بھی شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے اجازت کے مسئلے میں لفظ مرہ بولا ہے، مراد 3 ٹائم لیا ہے. یہاں بھی لفظ مرہ بولا ہے اور مراد 3 ٹائم ہے. مراد 3. آپ کو کون کون سے ٹائم ہیں وہ بھی الحمدللہ حدیث سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے 3 ٹائم مراد لیے ہیں. سنن نسائی، سنن نسائی حدیث نمبر 661 اور حدیث کے جو راوی ہیں جی غور کیجیے. صفحہ نمبر 661 امام نسائی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلاق السنتی، سنت طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تطلیقۃ وہی طاہر فی غیر جماع، عورت کو پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینا اور اس پاکیزگی میں شوہر عورت کے قریب نہ گیا ہو طلاق دے دیں. اگر دینی ہے تو ایک طلاق دینا. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد فَإِذَا عَادَتْ وَطَهُرَتْ، پھر جب اس کو اگلا حیض آئے اور اس حیض کے بعد عورت پاک ہو جائے، دینا چاہتا ہے تو اس وقت طلقها أخرى، دوسری، اس وقت دوسری. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم تعتد بعد ذلك بحیضۃ، اس کے بعد فإذا عادت وطهرت طلقها أخرى، اس کے بعد 2 ہو گئی تھی، اگلا حیض آیا، جب اگلا حیض آیا عورت پاک ہو گئی حیض کے بعد تو پھر وہ اس کو تیسری طلاق دے سکتا ہے. جب تیسری طلاق ہو جائے گی تو یہ وہ مسنون طریقہ ہے جس طریقے کے مطابق امام کائنات علیہ السلام نے طلاق سکھلائی ہے، طلاق کا حکم دیا ہے. اور یہ ہے وہ مرہ جس سے مراد 3 بار، 3 الفاظ نہیں ہے بلکہ 3 ٹائم ہے، 3 اوقات ہے. سمجھ آئیے حضرات گرامی. اسی طرح تفسیر کبیر امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صفحہ نمبر 407 اور جلد نمبر 1 ہے. صفحہ نمبر 407 اور جلد نمبر 1 امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کیا فرماتے ہیں؟ الطلاق مرتان، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَفِي لَفْظِ الْمَرَّتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّفْرِيقَ سُنَّةٌ، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، مرتان کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ عورت کو طلاق الگ الگ اوقات میں دینا یہ سنت ہے. سمجھ آئیے یہ سنت ہے. لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مَعًا لَا يُقَالُ طَلَّقَهَا مَرَّتَيْنِ، وہ بندہ جو اپنی بیوی کو اکٹھے 2 بار لفظ طلاق بول دے، لا یقال طلقها مرتين، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے 2 مرتبہ طلاق دے دی ہے، نہیں بلکہ 1 مرتبہ طلاق دی ہے. تفسیر کبیر امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور یہ ترجمہ کیے، یہ معنی کیا ہے امام طبرانی نے مرت ان کا. حضرات گرامی الحمدللہ مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث تفسیر طبری نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جو ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ بولتا ہے وہ طلاق 1 مرہ ہے، وہ 3 مرہ نہیں ہے. آئیے دوسری آیت کریمہ پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے اعتبار سے طلاق دو. کیا مطلب؟ جس طلاق کی عدت ہے وہی طلاق دو. جب پہلی طلاق کی عدت ہے تو پہلی دو، اگر جب دوسری طلاق کا ٹائم اور عدت آئے گا تب دوسری طلاق ہے، اور جب تیسری کی عدت اور وقت آئے گا تب تیسری طلاق ہے. آپ کہیں یہ دلیل میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنن نسائی سے وہ آپ کو پڑھ دی ہے. حضرات گرامی تیسرے نمبر پر یہ دروازے کو بند کر دیں، بھائیوں کو ہیں کہ پریس کانفرنس سیٹ پہ کر لیں.
وہ انعام پہ کیا ہے کیا ہے تو بابا جی گارنٹی دے میں لے آ دیا ہاں گارنٹی تو کوئی نہیں دیتا کوئی تو مولوی کی گارنٹی گھٹ ہی کوئی دیتا میں پیش کرنے لگا ہوں یہاں نہیں ہے کوئی دعویٰ کر کے گئے میری یہ ریکارڈنگ موجود ہے یہ ان کے پاس جائے گی میں بھی وہاں موجود نہیں تھا جب وہ گفتگو کر کے گئے نہیں میں نہیں ناراضگی حضور علیہ السلام کو ترائے طلاق کو ایک شمار کی جی جی یہ مطلب ایک حدیث پیش کرے سی ایک لفظ مطلب ہے ان کا حالات جی میں وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں وہ ہم میں تھوڑی کو حدیث نہ دیکھ سکتا وہ کال کر چکا ہے ساٹھی ذمہ داری جی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کا کیس آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے ان کی بات پہ یہی جواب ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں نہیں دیکھتی حدیث انہوں نے دیکھتی ہے تسی انہوں نے ٹائم بنا لو اسی حال ہے کیا خیال ہے آپ ٹائم بنا لیں ہم حاضر ہیں حدیث دکھانے کے لیے اہل حدیث کا اور کام کی ہے لیکن ایسی بات نہ ہو پچھلے دن ایک لاہور کے مولوی صاحب نے چیلنج کر دیا جی مناظرے کا یہ مناظرہ کریں میرے ساتھ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہی ان کا چیلنج پہنچے ہم نے چیلنج قبول بھی کیا ہے اور ان کو کہا کہ 2 دن کے اندر اندر آپ ٹائم بتائیں جگہ بتائیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں 2 دن نہیں ہے 2 ہفتے گزر گئے پورا مہینہ گزر گیا گاڑیوں کی آواز تو آ رہی ہے لیکن مولوی صاحب نہیں آ رہے کل مجھے فون آیا ہے کل فون آیا میسج بھی سیو ہے نمبر بھی سیو ہے کہتے ہیں جی آپ نے جلالی صاحب کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے تو آپ یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے ان کا جواب دیں میں نے کہا آپ مجھے فون کے اوپر اعتراضات کا جواب لیتے ہیں ہم نے تو مناظرے کا چیلنج تبھی قبول کیا ہے کہ آپ میدان میں آئیں آپ کو سارے اعتراضات کا جواب دیں سارے اعتراضات کا جواب دیں آپ کو کہتے نہیں فون پہ دیں میں نے کہا نہیں میدان میں آئیں فون پہ تو یہی ہوگا نا آپ پھر بعد میں کہیں گے میں عالم نہیں ہوں میں نے کہا یہی ہوگا آپ میدان میں آئیں کہتے نہیں اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر سعید اسد صاحب سے کر لیں میں نے کہا کیوں جلا دیں کی چیلنج جس نے کیا اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو کیا پرابلم ہے لائیں نا کہتے ہیں آپ اسد صاحب سے کریں آپ فلاں مفتی صاحب سے کریں میں نے کہا آپ پہلے فرما دیں کہ ہمارے یہ حضرت صاحب نہیں کر سکتے ہم اس سے کر لیں یہ نہیں کر سکتے تو ان سے کر لیں گے ہم حاضر ہیں کہتے جی آپ کو پتہ ہے وہ مناظر نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے انہوں نے ویسے ہی چیلنج دے دیا ہے میں نے کہا جو مناظر نہیں ہے جو عالم نہیں ہے اس کو ایسے پنگے لینے نہیں چاہیے ایسا کام کرنا نہیں چاہیے آئیے میں نے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے شروع میں جو حدیث کو پیش کر کے گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بے موقع اور بے محل روایات پیش کی ہیں جو انہوں نے استدلال کی ہیں حدیث مبارکہ میں وہ استدلال موجود نہیں ہے تو آئیے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم لکھا ہے صفحہ نمبر 630 آپ تحریری طور پہ جتنی باتیں بعد میں کرنی ہو وہ کر لینا یہ مجلس محفل کے مطابق نہیں ہے مناسب نہیں ہے میں ادھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ صبح تک ادھر ہوں جب تک آپ رہیں گے اس وقت تک موجود ہوں کوئی مسئلہ نہیں وقت کی آپ پریشانی نہ لیں آگے غور فرمائیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم کے زمانے میں
खिलाफती 11 उमरा 12 तलाक 13 अस्सलास 14 वाहिदतुन 15 फकाल 16 उमर 17 बिन खत्ताब 18 इन्ना 19 अन्नास कद इस्ताजलु फी अमरिन कानत लहुम 26 फी अनातुन फलौ अमज़यनाहु अलैहिम फअमज़ाहु अलैहिम। 33 अल्फाज हैं इस हदीस मुबारक, और बाकी आगे जो मैंने तज़ील भी पढ़नी है। पहली हदीस मुबारक, अब इस हदीस पे जो एतराज हज़रत जी करके गए हैं, मैं वो भी इंशाअल्लाह ताला जवाब आपको देता हूँ। इस हदीस पे उन्होंने एतराज ये किया है, कहते हैं कि इस हदीस के अंदर एक रावी है ताऊस, क्या नाम है? ताऊस। ताऊस जो रावी है उस पे एतराज किया, उसको क्या मसला था? वो शिया था, ताऊस शिया था। हाँ किताब जी नहीं, ताऊस रावी को शिया बोला हुआ, ताऊस शिया है। ये है जी ताऊस बिन कैस अल यमानी, और यहाँ गौर कीजिए कि ये ताऊस किससे हदीस बयान करते हैं? ताऊस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, यानी ताऊस ताबी है। ताऊस कौन है? ताबी। ताऊस ताबी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द हैं। हजरत जी उन्हें शिया कहकर उनकी हदीस को रद्द करके गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन है इमाम ताऊस रहिमहुल्लाह तआला। फरमाते हैं कि ताऊस बिन कैसान अल यमानी अबू अब्दुर्रहमान अल हिमयरी अल जल्दी काला रवा अनिल अबादिलतिल अरबा। हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इमाम ताऊस अब्दुल्ला बिन अब्बास के भी शागिर्द हैं, अब्दुल्ला बिन उमर के भी शागिर्द हैं, अब्दुल्ला बिन मसऊद के भी शागिर्द हैं, और अब्दुल्ला बिन अमर के भी शागिर्द हैं। 4 जलीलुल कदर सहाबा किराम उस्ताद हैं इमाम ताऊस रहिमहुल्लाह तआला। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर व अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा के भी शागिर्द हैं। व आयशा, सय्यदा आयशा के, ज़ैद बिन साबित के, ज़ैद बिन अरकम के, सुराका बिन मालिक के, सफवान बिन उमैया के, अब्दुल्ला बिन शद्दाद के, हजरत जाबिर के, और दीगर इसी तरह हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तमाम जलीलुल कदर सहाबा किराम के शागिर्द हैं हजरत इमाम ताऊस ताबई रहिमहुल्लाह तआला। हज़रात गिरामी, इमाम ताऊस रहिमहुल्लाह तआला के मुतालिक हजरत इसहाक बिन मंसूर इब्न माइन से नकल करते हैं, फरमाते हैं सिकातुन, कि ये क्या थे? सिका थे। वक़दा क़ाला अबू ज़ुरा, इसी तरह इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं कि सिकातुन, ये सिका थे। इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं काना मिन उब्बादी अहले यमन, अहले यमन के इबादत गुजार लोगों में से थे। व मिन सादात ताबईन, और ताबईन के सरदार लोगों में से थे। इसी तरह इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं व काना क़द हज्ज 40 हज्जा, इमाम ताऊस ने 1 2 3 नहीं बल्कि 40 हज किए थे। कितने हज किए थे? 40 हज। और जिन्हें हकीक समझ के ठुकरा दिया तुमने, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। गौर कीजिए कितने
اس میں دیگر روایات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں جو میں وقت کی قلت کے پیش نظر انہیں شارٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث جو کہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح حضرت رکانہ ان کی حدیث مبارکہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر جو اعتراض کیا اس حدیث پہ، رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فحزن علیہا حزنا شدیدا، شدید غمگین ہوئے، غمگین ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہیں کیسے طلاق دی؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے اسے طلاق بتہ دی ہے، اور ایک روایت میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک مجلس میں، فرمایا ایک مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہے راجعہ ان شئتا، اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو، فراجعہ، حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا 3 دے دی ہیں، ایک مجلس میں دی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا رجوع کرنا چاہو تو کر لو، انہوں نے رجوع کر لیا۔ اس کے اوپر جو اعتراض ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی میں حاضر دے کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں۔ اس کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا کہ اس کی سند میں بعض و بنی رافع ہیں، بعض یعنی بنو رافع کی اولاد کے بعض افراد، رافع کی اولاد کے بعض افراد، اور رافع کون رسول اللہ کے غلام، ان کی اولاد اس کو بیان کرنے والی، کہتی ہیں اس میں وہ ہے اور وہ پتہ نہیں کون ہے، مجہول ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، ان کے نام کا نہیں پتا، وہ مجہول ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جس کی سند میں مجہول آ جائے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ حضرت جی کم از کم آپ اپنے اصول کو پڑھ لیجیے، نکالیے شاشی، یہ ہے میرے سامنے اصول الشاشی، صفحہ نمبر 107۔ اس میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے وہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں، لیکن میں ان کا اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جب ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعتراض اس میں یہ ہے کہ اس میں عبد الملک مجہول ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اس میں عبد الملک مجہول ہے۔ کہتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علاء بن کثیر ضعیف الحدیث ہے، علاء بن کثیر کیا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مقبول نے ابو امامہ سے نہیں سنا، اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ علاء کو ابن مدینی نے ضعیف کہا ہے اور بخاری نے کہا یہ منکر ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں ہم یہ حدیث پیش کریں گے، اس کو قبول بھی کریں گے، جو اعتراضات ہیں ان کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں الجہالۃ والانقطاع غیر جرح عندنا، کہتے ہیں کہ کسی راوی کا مجہول ہونا یہ ہمارے ہاں جرح ہی نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے اصول الشاشی، آپ کے اصولوں کی روشنی میں، آپ کے ضابطے کی روشنی میں، آپ کے قانون کی روشنی میں، آپ کے مذہب کی روشنی میں، آپ کے مسلک کی روشنی میں، آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں، آپ لوگوں کے ہاں کسی راوی کا مجہول ہونا یہ جرح ہی نہیں ہے، اور جن کے ہاں مجہول ہونا جرح نہیں، وہ رکانہ کی حدیث کو مجہول راوی کی بنا پر کیسے رد کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ اب میں حدیث وہ پڑھوں گا جس میں بنو رافع ہیں ہی نہیں، جس میں بعض بنی رافع ہیں ہی نہیں، اور 3 طلاقیں ایک مجلس میں، اور بعض بنی رافع بھی موجود، اور بولو نہیں، یہ پڑھی 4 چھٹا لگا پریشان۔ یہ ہے جی حدیث بیان کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سن 458 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس کا صفحہ نمبر 555 ہے، اور اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ محمد بن اسحاق سے، وہ داؤد بن حسین سے، ان محمد بن اسحاق عن داؤد بن الحسین عن اکرمۃ عن ابن عباس قال طلق رکانۃ امرأته ثلاثا في مجلس واحد، في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فرجعها إن شئت فراجعها۔ حضرت محمد بن اسحاق اس حدیث کو داؤد بن حسین سے بیان کرتے ہیں، داؤد بن حسین اکرمہ سے بیان کرتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، فی مجلس واحد، ایک مجلس میں،
ڈالنا کیا خیال ہے؟ گنواؤں جی شمار کروانے کے بعد میں اب میں آپ کو یہیں پہ اجازت دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ تحریری طور پہ بھیج سکتا ہے. زبانی کلامی اس لیے نہیں کہ اس میں روزہ زیادہ ہوتے اور بات کر سمجھی جاتی ہے. تحریری سوال آپ کر سکتے ہیں.